اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل علی اللہ۔ فرمایا توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا کا محتاج ہے اور اس کا یہ یقین کہ اس کام کا انجام کو پہنچنا یا ہونا مالک کے ارادہ اور مشیت پر منحصر ہے، تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم جو خلاق عظیم ہے، اس کو وہ کام منظور ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب جن پر اس کی تکمیل موقوف ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور آسان ہو جاتے ہیں۔ مالک کی طرف سے وہ کام اسباب و کوشش کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ انسان کی کوشش اور اسباب توکل کی منظوری کے آثار ہیں، اور اسی طرح بعض کام بند ہونے اور خراب ہونے کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ انسان فائدہ اور کامیابی کو دیکھ کر صرف کوشش اور اسباب پر ہی نگاہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ کام کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے، یا اپنے افسر یا اپنے دوست یا کسی معاون کی مہربانی سمجھتا ہے، تو آخر میں مشیت عزی اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور اسباب مخالف اور مانعات غالب آ جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں توکل اس حالت میں صحیح ہے کہ وہ شخص اپنی کوشش اور اسباب کے خواص کو جوہر ذاتی نہ سمجھے اور یہ یقین رکھے کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وہ چاہے تو کوشش کی توفیق نہ دے اور اسباب موافق نہ ہوں، اسباب پر توکل نہ کرنا چاہیے۔ خالق اسباب پر توکل کرنا چاہیے۔ گفت پیمبر با آواز بلند، بر توکل زانوئے اشتر بے بند۔ توکل علی اللہ کے بیان سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی چند آیات ذیل پر تدبر کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے پس وہی اس کے لیے کافی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ توکل علی اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کامیابی کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہیں استعمال کیا جائے، لیکن کامیابی کے لیے ان اسباب پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت پر کیا جائے۔ توکل ترک اسباب نہیں بلکہ اسباب پر ترک اعتماد کا نام ہے۔ اعتماد مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ ہر مقصد کے حصول کے لیے انسان کے لیے مناسب تدبیر اور کوشش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال سے ثابت ہے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنا، جنگ میں زرہ پہننا، حفاظت کے لیے قلعہ بندی اور سفر میں زاد راہ لے کر جانا، یہ سب باتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کو ان کے اسباب کے ساتھ معلق کیا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں اسباب مہیا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مثلا فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے لیے تیار رکھو۔ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حکم صرف دینی ہوئی مصیبت سے بچنے اور حلال روزی کی تلاش ہی میں نہیں دیا گیا۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ شیطان کے فتنوں سے بچے اور زندگی کے تمام معاملات میں اسے ہدایت اور صحیح رہنمائی حاصل ہو۔ قرآن مجید میں صراحت ہے کہ اللہ پر توکل شیطان کے فتنوں سے بچاتا ہے
اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو کہ جو مومن ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت اور صحیح رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور شیطان کے فتنوں سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو اس کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ فرمایا ایک ہی دروازہ کی طمع رکھنی چاہیے اور وہ خدا کا دروازہ ہے، اس پر مکمل توکل ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ پیر صاحب فرمایا مجھے ایبٹ آباد سے ایک جگہ ضروری جانا تھا اور میرا یہ سفر بے وجہ کثیر مخالفت کے پشیدہ رکھنا مقصود تھا، مگر مخالف پارٹی کے لوگ بہت ہوشیار تھے اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا اور ہمیں بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ راستے میں 300 آدمی رائفلوں سے مسلح میری طاق میں بیٹھے ہیں۔ مشورہ کیا، چاندہ صاحب نے مشورہ دیا کہ موٹر میں برقع پہن کر بیٹھا جائے تاکہ دشمن مستورات سمجھ کر حملہ نہ کریں۔ دوسروں نے اس رائے کی تردید کی کہ تلاشی ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک بیرسٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ پشاور سے نہایت اعلیٰ کار جس کا ڈرائیور ہندو ہو، جو بے لاگ ہو، اس کو بلایا جائے اور اس کار میں سفر کیا جائے۔ یہی بات پسند کی گئی، موٹر آ گئی اور یہ طے ہوا کہ موٹر میں ایک طرف بستر، دوسری طرف ایک ٹانگ اور ان کے اوپر انگریزی ہیٹ رکھے جائیں اور ان کے درمیان میں کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ طریقہ محفوظ ہے۔ چانچہ اس طرح سفر شروع ہوا۔ راستے میں جہاں وہ رائفلوں والے بیٹھے تھے وہاں توت اور شیشم کا جنگل تھا اور سڑک کے دونوں طرف سے اونچی جگہ تھی اور درمیان میں سے سڑک گزرتی تھی۔ میں نے ان تمام رائفل والوں کو تیار بیٹھے دیکھا۔ اب جو ہی ہماری موٹر عین درمیان میں پہنچی، دفعتاً کوئی چیز ٹوٹی اور موٹر ٹھہر گئی۔ ڈرائیور موٹر سے اترا، اس کے نیچے لیٹ کر کچھ کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک اس نے یہ سلسلہ کھٹ کھٹ کا جاری رکھا۔ مجھے موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے بچاؤ کی یہ صورت اختیار کی کہ میں نے خدا سے توبہ کی اور اپنی غلطی پر سخت پشیمان ہوا۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ وہ مجھے ایسی موت سے بچائے۔ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے مکمل اطمینان ہو گیا۔ اسی وقت ڈرائیور نے کہا کہ موٹر کی کمانی ٹوٹ چکی ہے اور اب یہ موٹر یہاں بغیر نئی کمانی ڈالے بالکل نہیں چل سکتی اور نئی کمانی پشاور سے لانا پڑے گی۔ میں بے اختیار موٹر سے نکلا اور چند قدم ایک طرف کو گیا۔ رائفلوں والے دوڑ کر میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھے گھیرے میں لے لیا، مگر میرے دل میں مکمل اطمینان تھا۔ دفعتاً ایک آدمی دوسروں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور مجھے کہا کہ میرا یہ گھوڑا ہے، 5000 روپے کا ہے، بہت اچھا ہے، آپ فوراً اس پر سوار ہو جائیں اور روانہ ہو جائیں۔ میں سوار ہو گیا۔ گھوڑا دوڑانے لگا۔ وہ بہت تیز رفتار گھوڑا تھا اور میں گھڑ سواری میں مہارت رکھتا تھا۔ میرا گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا اور رائفلوں والے آپس میں جھگڑنے لگے کہ جس کے انتظار میں ہم یہاں جمع تھے وہ نکلا جا رہا ہے، اسے فوری طور پر شوٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بار بار مجھ پر کئی فائر بھی کیے، مگر چونکہ سڑک سیدھی نہ تھی اور ٹیڑھی بل کھاتی ہوئی تھی اس لیے وہ مجھے شوٹ نہ کر سکے اور میرا گھوڑا 40 میل تک سرپٹ دوڑتا چلا گیا۔ جہاں میرے اپنے آدمی جمع تھے وہاں کسی نے میرا گھوڑا تھاما۔ آج تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ گھوڑا دینے والا کون شخص تھا اور وہ کون تھا جس نے اسے آخر میں مجھ سے پکڑا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ گھوڑا کہاں گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ گھوڑا مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آدمی مجھ سے ملا۔ اس واقعہ سے مدعا یہ ہے کہ توکل ہمیشہ خدا کی ذات پر ہی قائم رہنا چاہیے، نہ کہ اسباب پر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک روز وہ ایک کنویں پر پہنچے۔ اس کا پانی بہت نیچا تھا۔
متردد ہوئے کہ کوئی رسی نہیں اور نہ ہی پگڑی ہے، کیسے پانی نکالا جائے۔ مایوس ہو کر فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اسی کنویں پر جنگل کے جانور چیتا، شیر وغیرہ آئے اور کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ انہوں نے پانی پیا اور چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ واقعہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی اور دعا کی، بار الہٰ، یہ جانور کوئی گناہ نہیں کرتے، تو نے ان پر رحم کھایا ہے اور ان کو پانی سے سیراب کر دیا، مگر میں گنہگار ہوں، اس لیے میرے لیے ایسا واقعہ پیش آیا۔ مجھے میرے گناہ سے بھی آگاہ کیا جائے اور مجھے پانی بھی عطا کیا جائے۔ جواب آیا کہ ان جانوروں نے مجھ سے طمع رکھی اور تو نے رسی کی طرف رجوع کیا، یعنی تو متردد تھا اور اسباب کی طرف نگاہ تھی۔ جب اس کو کوتاہی سے توبہ کی تو اسی وقت پانی اوپر آیا اور انہوں نے بھی پیا۔ درویش کا مکمل بھروسہ توکل مالک الملک پر ہونا چاہیے اور اسی کی طمع رکھنی چاہیے۔ مناسب اسباب ضرور اختیار کرنا چاہیے، مگر اسباب پر بھروسہ کافی نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من احب ان یکون آقوا الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے قوی تر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ توکل سے انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے بلکہ وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔